بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے وتر کی نماز کے تعلق سے کچھ اہم مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، وتر کی نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے اور وتر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ اگر کوئی وتر کی نماز تہجد میں پڑھے تو کیا اس کی وتر کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اگر کسی کو دعا قنوت یاد نہ ہو تو کیا وہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ دعا قنوت کی جگہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتے اور پہلے لا علمی میں پڑھی جا چکی ہے تو اب وتر کی ان نمازوں کا جو ادا کر چکے ہیں کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ ادا ہو گئی یا ان نمازوں کو لوٹانا پڑے گا؟ شریعت کیا کہتی ہے ان تمام مسائل کے بارے میں؟ تو دیکھیے، آپ کتاب اٹھائے فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کو کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ کتاب النوازل کھول کے دیکھیں، آپ کو اس میں بھی یہ مسئلہ مل جائے گا۔ فتاوی عثمانی کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے فقہی ضوابط کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ رد المختار، در مختار، تمام فقہ کی کتابیں آپ کھول کے دیکھیں، آپ کو تمام مسائل یہ ہو بہو مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی کتاب نہیں ہے تو پھر بہشتی زیور تو ضرور ہوگا، آپ اس کو کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ مسائل نماز کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وتر کی نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، وتر کی نماز کی 3 رکعت ہے، 3 رکعت۔ آپ نے نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، دل میں ارادہ کر لیجئے کہ میں وتر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اتنا ارادہ کر لینے سے بھی نیت ہو گئی۔ لیکن اگر زبانی نیت کرنی ہے تو پھر اس طریقے سے کرے، نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز وتر واجب اللیل، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیجئے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گی اور سورہ فاتحہ پڑھے گی، پھر اس میں ایک سورت ملائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے، لیکن اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو پھر آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی رکعت میں اگر آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے ہیں تو ایک سنت زندہ ہو جاتی ہے، جس سے کہ اس نماز کو پڑھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو الہاکم التکاثر پڑھا کرتے تھے یا پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تیسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، دعا قنوت کی جگہ نہیں بتا رہا ہوں کہ دعا قنوت کی جگہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، نہیں، بلکہ تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے، رفع دین کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو یہ تو ہو گئی سنت قرات اور سنت طریقہ، اور 3 رکعت پڑھنی ہے۔ تو پہلی رکعت میں آپ نے جو ہے سورہ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھا اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی اور ایک سورت ملائی، رکوع کیا، 2 سجدے کیے اور کھڑی ہو گئی، یعنی کہ جو عام نماز ہے اس طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے۔ اب جب تیسری رکعت میں آپ جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، تشہد پورا کر کے، اتحیات پورا کر کے کھڑے ہوئے، تو کھڑا ہونے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، سورہ فاتحہ سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تمام رکعتوں میں تو وہ سنت ہے، بہتر ہے، افضل ہے، ثواب میں اضافہ ہے۔ لیکن اگر بھول گئے یا نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سورت ملائی، کوئی بھی سورت ملا لیجئے، چاہے سورہ اخلاص ملا لیجئے یا جو بھی آپ ملانا چاہتے ہیں، اوپر سے نیچے کو آتے ہوئے جو بھی سورت ملانا چاہتے ہیں وہ ملا لیجئے۔ اب وہ ملانے کے بعد کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بھول سے جو ہے رفع دین نہیں کرتے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں باندھتے، بلکہ سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی یہ بھول لگ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے ہاتھ جو ہے یہ گھٹنوں پہ ٹک گئے تو اب آپ کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا، سجدہ سہو واجب ہو گیا، اس لیے اب آپ کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جو ہے آخری رکعت ہے یہ، اس میں جو ہے اتحیات مکمل پڑھ کے، 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات مکمل پڑھ کے داہنی طرف سلام پھیریں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر سے 2 سجدے کریں گے، پھر سے 2 سجدے کر کے
پھر اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کے آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ اگر آپ نے رکوع میں جانے کے بعد پھر سے سیدھا ہو کے اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے پھر سے جو ہے دعا قنوت پڑھنا شروع کیا تو ایک قول کے مطابق آپ کی نماز فاسد ہو گئی، آپ کو لوٹانی پڑے گی ایک قول کے مطابق۔ اور راجح قول یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوئی لیکن سجدہ سہو پھر بھی ہو گیا۔ اب یہ جو ایک قول میں نے پیش کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہوتا ہے اور آپ دو کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے نماز فاسد ہو گئی۔ تو جیسے ایک سجدہ چھوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ویسے ہی ایک رکعت میں دو رکوع کرنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے احتیاطاً یہی ہے کہ آپ نماز لوٹا لیں۔ لیکن اگر آپ واپس نہیں آئے تھے اور رکوع سے آپ نے جو ہے مکمل رکوع کر کے سجدے کر لیے اور یاد آیا کہ میں نے دعا قنوت نہیں پڑھی تھی، تو آپ سجدہ سہو کریں گے۔ سجدہ سہو آپ پہ واجب ہے آپ پہ، تو آپ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لیجیے۔ اچھا، اب یہ کہ وقت کب شروع ہوتا ہے، تو وقت کی جو شروعات ہے وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جہاں عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے وہیں سے وتر کی نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ عشاء کے 4 فرض پڑھے، 2 سنت موقدہ پڑھے، اتنی نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے 3 وتر پڑھے، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 3 رکعت نماز وتر واجب اللیل واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ اتنی نیت آپ دل میں بھی کر سکتی ہے اور زبان سے بھی۔ یاد رکھے دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، سمجھ گئے نا؟ تو نیت کا بھی مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ اب یہ جو وتر میں دعا قنوت یاد نہیں ہے، سورہ اخلاص پڑھ لی تو کیا نماز ہو گئی یا نہیں؟ تو دیکھیے اگر آپ کو علم نہیں تھا، لا علمی میں آپ نے پڑھا ہے، تو یہاں اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ واجب کے ترک سے نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ سجدہ سہو کر کے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کر کے نماز ادا ہو جاتی ہے، وہ بھی غلطی سے اگر واجب ترک ہو جائے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ واجب چھوڑ دیا تو پھر تو آپ کو نماز لوٹانی ہی پڑے گی، لیکن مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے، تو آپ نے سورہ اخلاص کے ساتھ جو نماز پڑھی ہے، یعنی کہ دعا قنوت کے بجائے آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، تو آپ کی وہ نمازیں ہو گئی، آپ کو لوٹانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ کتب احادیث میں یا کتب فقہ میں کہیں بھی نہیں ملا کہ دعا قنوت کے بجائے آپ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص کا تذکرہ نہیں ملتا۔ البتہ آپ کو جو ہے کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر یہ ملے گا کہ جب تک آپ کے یاد دعا قنوت نہیں ہے تو آپ جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو ایک سانس میں ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر 3 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اصل میں دعا قنوت اگر یاد نہیں ہے تو کوئی ایسی دعا جیسے کہ میں نے بتایا ہے اللہم اغفر لی، تو یہ ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما، تو کوئی دعا ہونی چاہیے۔ سورہ اخلاص دعا نہیں ہے بلکہ سورہ اخلاص مستقل ایک سورت ہے جس میں عقائد کا بیان ہے، اس میں دعا کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے سورہ اخلاص پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوگے، لیکن یاد رکھے دعا قنوت یاد کرنا ضروری ہے، واجب ہے دعا قنوت کا پڑھنا۔ جب تک یاد نہیں ہوتی تب تک آپ جو ہے یہ آیت پڑھ سکتے ہیں بطور دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس طریقے سے آپ اپنی
نماز مکمل کر لیجئے وطر کی جب تک آپ کو دعا قنوت یاد نہیں ہوتی۔ حوالے میں آپ حضرات کے سامنے شروع میں بتا چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔